ان الدین عند اللہ الاسلام لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، مذہب اسلام Islamic religion is the peaceful religion, the equality and the human right۔ مذہب اسلام ایک شانتی پریہ دھرم ہے، امن و امان سکھاتا ہے، اور اسلام کی پریبھاشا یہ ہے سلامتی، سکون، امن، پیوس۔ یہ اسلام کی میننگ ہے، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ برابری سکھاتا ہے، اسلام کے اندر کوئی اونچ اور نیچ نہیں، اسلام کے اندر کوئی نصیب اور فراز نہیں، اسلام کے اندر کوئی حسب اور نسب نہیں، اسلام کے اندر کوئی خاندان نہیں، کوئی کنبہ نہیں کہ وہ بڑا ہے یہ بڑا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کی جو عبادت گاہیں جسے مسجد کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ مسجد کس کا گھر ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر چاہے فقیر ہے، چاہے امیر ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ذات ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑا المیہ جسے کہتے ہیں، مسلمان قوم کے لیے سب سے بڑا قابل افسوس چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ ہم نے الگ الگ افسیوٹ بنا لیے، الگ الگ کانفلکٹ بنا دیے، الگ الگ تضاد ہو گیا، جماعتیں ہو گئی، گروہ ہو گئے، اور ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے فرقوں کے پونچھ لگا دیے، لیبل لگا چسپا کر دیے، سیٹیوں کے نام کے اوپر ہم نے فرقے بنا لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کیا تعلیمات ہے؟ کسی جماعت کی میں نہیں بتا رہا ہوں، کسی عالم کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، کسی مفتی کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، کسی محدث کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کی بات منا رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوں گے، اور مجھے وشواس ہے کہ ہر مومن کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا چاہے وہ کوئی سی بھی جماعت میں، اللہ کو تو مانتا ہے۔ تو اب اللہ کیا کہتا ہے، اس کی شکشا، اس کی تعلیم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے فرقے کی، میری جماعت کی نہیں، یہ بندہ بالکل نیوٹرل ہے، کسی جماعت میں نہیں ہے۔ میں تو ایک مسلمان ہوں، اور اللہ نے قرآن کے اندر تمہارا نام بھی مسلمان رکھا ہے، تمہارے آبا اور اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے بھی تمہارا نام مومن اور مسلمان رکھا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ قرآن کھولیے، دیکھیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے موقع پہ بھی کہا تھا، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ غدیر خم کی مشہور روایات جو تواتر ہے۔ اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے نبی جس کے اوپر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، مقام مصطفیٰ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ آئیڈیل شخصیت ہے، شارع شریعت ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، جن و انس کے وہ سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مومن بدن کے ایک حصے کے مانند ہیں۔ بدن کے کسی بھی پارٹ، کسی بھی عضوے کو، کسی بھی حصے کو، کسی بھی جز کو، کسی بھی آرگن کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ آنکھ کو ہوتی ہے، انگلی کو ہوتی ہے، پیر کو ہوتی ہے، جہاں تکلیف ہوگی پورے بدن کانپ اٹھے گا۔
تو مومن کی مثال اللہ کے نبی نے ون باڈی، یک بدن کی مثال دی ہے کہ تمام مومن دنیا کے کسی بھی گوشے، کسی بھی کونے کے اندر، کسی بھی چپے کے اندر رہتا ہو، وہ ایک بدن کی طرح ہے۔ اگر اس کو تکلیف ہے تو خود کی تکلیف محسوس کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ہمارا کیا عالم ہے آپ دیکھ رہے ہو، اچھی طریقے سے آپ کو تجربہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کا نشانہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی اگر کرتا ہے ہمارا بھائی تو اس کے پیر کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو مسجد میں نہیں آنے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم یہاں تک کہ اپنے نکاح کی ہوئی ہے تو اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ تو ہے ہماری روش، ہمارا طریقہ، جو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے مینشن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے افسوس کے ساتھ۔ کیا کریں، دل دکھتا ہے۔ یہ بندہ نیوٹرل ہے، کسی جماعت میں، ٹھیک ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو اللہ نے اپنے قرآن میں کہا، جو احادیث نبوی کے اندر ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں، فرامین ہیں، آپ کے قول اور فعل ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے قابل تسلیم ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ مجھے کسی جماعت کا حامی مت سمجھنا، بندہ نیوٹرل ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو، اتفاق کیسے پیدا ہو۔ ہمارے علماء کرام جو موجودہ دور کے اندر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سنتے ہی ہوں گے، سوشل میڈیا پہ کئی عالم آتے ہیں، بیٹھتے ہی دوسری جماعت کی گلا چالو کرتے ہیں، بیٹھتے ہی دوسری جماعت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بیٹھتے ہی گالی گلوچ کرتے ہیں، بیٹھتے ہی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور اس کو اپنے ہدف کا ٹارگیٹ بناتے ہیں، اور ان کی فرقے کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے فرقہ تو ہے ہی برا، فرقے سارے برے ہیں، کوئی بھی فرقہ ہے برا، کیونکہ قرآن نے منع کر دیا۔ آپ قرآن کی مخالفت میں اترے ہو تبھی تو فرقہ بنا رہے ہو۔ کہیں گے اتنے بڑے عالم نہیں سمجھے، اتنے بڑے اکابری نہیں سمجھے، ہمارے سلف نہیں سمجھے۔ آپ ایک چھوٹی سی داڑھی لے کر آپ 14ویں صدی کے عالم ہم کو یہ سمجھا رہے ہو۔ دوستو میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر قرآن میں یہ بات نہیں ملے تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہو، اگر احادیث کے اندر یہ بات نہیں ملے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہو۔ چھوٹے اور بڑے کا سوال نہیں ہے، دین کی بات آپ کو کسی سے بھی ملے آپ اس کو اخذ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مال کا محافظ بنایا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل کے اندر، چوری کیا، ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو وہ آزاری کرنے لگا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آیا پھر آزاری کیا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی کو ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شخص آج بھی آئے گا، کیونکہ نبی تو اللہ اس کو مطلع کر دیتا ہے، تو کہا وہ آج بھی آئے گا۔ تو وہ آیا رات کو تیسری بار، جب ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو کہا کہ میں آپ کو ایک چیز ایسی بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کی جان و مال کی حفاظت رہے گی۔ اور وہ آیت الکرسی بتایا۔ کس نے بتایا؟ شیطان نے بتایا۔ اور صبح جب اس کا ذکر ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کی مجلس میں کیا تو اللہ کے نبی نے اس کی تائید کی، کہا کہ بالکل صحیح بات بتائی، لیکن آپ جانتے ہو وہ شیطان تھا، لیکن بات صحیح بتائی، اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی۔ تو شیطان کی بات ہو صحیح تو اس کو بھی تسلیم کر لینی چاہیے۔ تو کوئی بھی مومن اگر آپ کو حق بات کہتا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ریویو سے بات کرتا ہے، اسلامک منہج کی بات کرتا ہے، شریعت مقدسہ کی بات کرتا ہے، اسلام کی مین اسٹریم جو تعلیمات ہے، عقائد ہے، اصول اور مبادی ہے، وہ اگر آپ کو بتاتا ہے، جو قرآن حدیث سے جتنی باتیں میچ کھاتی ہے آپ ضرور اس کی باتیں سنیں۔ اور جو عالم آپ کو قصے، کہانیاں، اسٹوریاں اور اپنی فرقہ پرستی کی دکان کو مضبوط کرنے کے لیے جو من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں، ضعیف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کرو، کیونکہ عقیدہ درست رکھنا ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ پوری اسلام کی عمارت عقیدے کے اوپر کھڑی ہے، پوری امپیریلزم اسلام کی عقیدے کے اوپر کھڑی ہے، پورا انفراسٹرکچر اسلام کا عقیدے کے اوپر ہے۔ عقیدہ مین فاؤنڈیشن، مین جڑ، اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے۔
عقیدہ اگر تمہارا درست نہیں ہے تو باقی عبادت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو دوستو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، موت اور زندگی دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، حاجتیں اور مشکلیں اور بیماریاں دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے اس کا اور وہی اس کو دفع کر سکتا ہے۔ دعا مانگنی چاہیے تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، باقی جتنے بھی نیک اشخاص ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں اور جو ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو کتب ہیں، ان کا آپ وسیلہ دے سکتے ہو، اور ان سے اگر زندگی میں زندہ ہیں تو آپ دعائیں کرا سکتے ہو نیک آدمی سے۔ لیکن براہ راست دعا کس سے کی جائے گی؟ غائب کے اندر اللہ کو پکارا جائے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو کون ہے وہ جو تمہاری مصیبت کو دور کرے گا؟ قرآن کا ذکر ہے۔ تو قرآن ہمیں یہی سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ اللہ راہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ اور اس قسم کے واعظین کا آپ بائیکاٹ کرو جو آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، دین کے ملوث کر کے غلط ملت کر کے پیش کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو دوستو۔ جید عالموں کی تقریریں سنو، اس کے اوپر عمل کرو اور براہ راست قرآن و حدیث سے جڑ جاؤ۔